السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد حدیث کے عبارت پڑھیں. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ صحیح بخاری کا آخری باب اور اس کی آخری حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ایک ہی حدیث لائے ہیں. صحیح بخاری شریف میں تکرار کے بغیر 2513 احادیث ہیں جو تکرار کے ساتھ 9082 بن جاتی ہیں. گویا اصل گنتی جو ہے وہ 2500 کے قریب ہے. کثرت اسانید سے ان کی تعداد 9082 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں صرف احادیث لانے کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ ان احادیث سے مستنبط ہونے والے مسائل و احکام کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں. جیسے وہ اپنی کتاب میں حدیث لا کر اس کے صحیح ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح اس حدیث سے حاصل ہونے والے مسائل و احکام کی بھی نشاندہی کرتے ہیں. لہذا اس کتاب کا پڑھنے والا طالب علم وہ جیسا کہ محدث بن سکتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجتہد بھی بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں صلاحیت اور قابلیت موجود ہو. جو شخص بخاری شریف کے احادیث کے بقدر حدیثوں کو یاد رکھنے والا ہو، مستحضر رکھنے والا ہو اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ استنباط کو بھی جانتا ہو تو وہ مجتہد بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی فطرت سلیمہ ہو، قابلیت اور صلاحیت موجود ہو. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہی نہیں بلکہ محدث گر ہیں. اپنی کتاب کے پڑھنے والوں میں ملکہ اجتہاد پیدا کرنا چاہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے. وحی جو ہے وہ کلام الہی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کلام الہی سے کیا ہے اور اس کا اختتام بھی کلام الہی پر کیا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کتاب التوحید کے آخر میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی صفت کلام کو مختلف اسالیب کے ساتھ مختلف ابواب قائم کر کے بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استنباطات عام طور پر بڑے دقیق ہوتے ہیں۔ بعض لوگ امام بخاری کے استنباطات کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے اور باب کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے ماہر محدث ہیں، مجتہد مطلق ہیں، لہٰذا ایسے مجتہد مطلق سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بغیر مناسبت کے کوئی حدیث لے آئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی حدیث کو اپنی صحیح میں درج کرنے کا ارادہ کیا ہے تو سب سے پہلے غسل کیا، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر استخارہ کیا، اس کے بعد صحت حدیث کے طرق میں پورے غور و خوض کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، تب میں نے اس حدیث کو اس کتاب میں درج کیا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کا مقام بہت بلند ہے، یہ کتاب حدیث ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بلند مرتبہ صحیح بخاری کا ہے۔ علماء حدیث نے اسی لیے یہ کہا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کے بعد آسمان کی چھت کے نیچے روئے زمین پر صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھ کر اہل اسلام پر عام طور پر اور اہل سنت پر خاص طور پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں صحیح احادیث کا اندراج کیا ہے جس سے امت مسلمہ کے لیے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر آپ کے ارشادات پر عمل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ التزام امام بخاری نے کیا رحمہ اللہ، ورنہ اس سے پہلے حدیث کی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ ضعیف احادیث بھی درج کی جاتی تھی، اور محدثین ان کی سند لکھ کر بری ذمہ ہو گئے ہیں کہ انسان اس کی سند کو گویا غور و خوض کے ساتھ پڑھے، ہر راوی کی تحقیق کرے، پھر اس کو قبول کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں صحیح احادیث کو درج فرمایا ہے، اگرچہ اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے موطا میں صحیح حدیث کا التزام کیا تھا، لیکن موطا میں باوجود اس کے بہت سی گویا مقطوع روایتیں اور مرسل روایتیں آ گئی ہیں، حتیٰ کہ بعض بلاغات ایسے ہیں جن کی سند متصل موصول ابھی تک نہیں مل سکی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ان کی کتاب صحیح ہے، لیکن جو مقام جو مرتبہ صحیحین کو حاصل ہے، بخاری مسلم کو حاصل ہے، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا۔ صحیح بخاری سے پہلے احادیث پر عمل کرنا مشکل تھا، صحیح اور ضعیف میں تمیز کرنا دشوار تھا۔ اس لیے امام احمد رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جس شخص کو 5 لاکھ احادیث یاد ہوں وہ مفتی بن سکتا ہے اور حدیث پر عمل کر سکتا ہے۔ ویسے ان کا مذہب 1200 کا ہے، کہتے 1200 احادیث عمل کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ 1200 کثرت اسانید سے 5 لاکھ بن جاتی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے نام سے حدیث کی کتاب مرتب کی ہے، جس میں 40,000 احادیث انہوں نے درج کی ہیں، لیکن مسند احمد میں بھی جیسے محققین نے تحقیق پیش کی ہے، صحیح احادیث بھی ہیں، حسن درجے کی بھی ہیں اور ضعیف بھی آ جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ گویا خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیح ثابت ہیں انہی کو درج کیا ہے۔ اگرچہ تراج میں ابواب میں معلق روایتیں آئی ہیں، لیکن وہ اصل مقصود نہیں۔ جو احادیث
جن سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ترین احادیث ہوتی ہیں، ان کے راوی طبقہ اولا سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ ان کی کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی افقہ ہیں، فقاہت میں بلند مرتبہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ابو مصعب رحمہ اللہ، امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد سے بھی فقاہت میں بڑھ کر ہیں۔ بعض نے اعتراض کیا، کہا آپ نے مبالغہ کر دیا ہے، امام بخاری کو اپنے استاد امام احمد سے بڑھا دیا ہے۔ تو امام ابو مصعب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ لو ادرکت مالکا ونظرت الى وجهه ووجه محمد بن اسماعیل لقلت کلاہما واحد۔ اگر آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے زمانے کو پا لیتے، دونوں کو دیکھتے، ان کا مطالعہ کرتے، تو یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ امام بخاری امام مالک کے ہم پلہ ہیں۔ جب امام بخاری امام مالک کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں، امام احمد سے بڑھ کر کیوں نہیں ہو سکتے؟ استاد کا تبصرہ اپنے شاگرد کے بارے میں یہ حرف آخر ہوتا ہے۔ جتنا استاد اپنے شاگردوں کو جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ بیدار مغز انسان تھا اور فقاہت میں اس کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ امام بخاری کے استادوں میں قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ ہے، امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نظر تو فی الرأی و فی الحدیث وجالست العلماء والفقہاء والزہاد والعباد فما رأیت منذ عقلت مثل محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ قتیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، اہل رائے کی رائے کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں فقہاء محدثین کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں، عابدوں زاہدوں کی مجلسوں کو بھی اٹینڈ کیا ہے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے امام بخاری جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ یہ اس کتاب کے مؤلف ان کا تعارف ہے، ان کا تعارف بھی ضروری ہے۔ محمد بن بشار رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ دیکھیں استاد اپنی شاگرد کی کیسے تعریفیں کرتے ہیں، یہ تعریفیں برمحل ہیں۔ محمد بن بشار رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ افقہ الناس فی زماننا، ہمارے زمانے کے فقہاء محدثین میں سے سب سے بڑھ کر فقاہت والے اور زیادہ سمجھدار فقیہ ہیں۔ آج لوگوں نے ایک مقولہ بنایا ہوا ہے کہ محدثین جو ہیں وہ سیادلہ کی طرح ہیں اور ہم اطبیب ہیں، انتم السیادلہ ونحن الاطباء۔ فقہاء کہتے ہیں، یہ کسی نے مقولہ بنایا ہوا ہے کہ محدثین سیدلانی کی طرح ہے، دعا فروش کی طرح، اور جو فقہاء ہیں وہ طبیب ہیں، علاج کرنے والے۔ محدث جو حدیث دے دیتا ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا، استعمال کون کرتے ہیں؟ فقہاء۔ بالکل غلط۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کا فقاہت کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ صحیح بخاری کو پڑھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں سے کیسے دقیق استنباطات کرتے ہیں۔ لہذا محدثین محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، یعنی کہ فقیہ الگ ہوں، مذاہب اربعہ کے فقیہ وہ فقہاء کہلائیں اور محدثین فقہاء نہ ہوں۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں تراجم ابواب قائم کیے ہیں، وہ حدیثوں سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اور اس میدان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑھ کر ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اس کی احادیث مسلم ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ صحیح بخاری کو سیاہی سے نہیں آب زر سے لکھنا چاہیے تھا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ، ان کی بخاری کی شرح ہے جس کا نام التوشیح، اس میں وہ چند اشعار لکھتے ہیں۔
صحیح البخاری لو انصف لما خط الا بماء الذهب هو الفرق بین الہدی والعمی هو السد بین العنا والعطب۔ صحیح بخاری کا ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، آب زر سے تحریر کرنا چاہیے، اور یہ کتاب صحیح بخاری برزخ اور آخرت کی سختیوں عذابوں کے درمیان ایک دیوار کا کام دیتی ہے۔ انسان اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر برزخ اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ کتاب اندھا پن اور ہدایت میں فرق کرتی ہے۔ کون ہدایت یافتہ ہے، کون اندھوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، یہ کتاب اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنانے والا، یہ ہدایت پر چلنے والا ہے۔ یہ ہدایت میں اور گویا اندھا پن میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے کہ صحیح کون ہے جو اس کتاب کے مطابق چلنے والا ہے، اور جو غلط ہے جو ہے اس کی حدیثوں کے خلاف زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اسانیدہ کا نجوم السما امام متون کا مثل الشہب، امام متون کا مثل الشہب۔ اس بخاری شریف کی سندوں کے راوی آسمان کے ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، طبقہ اولا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے متن شعلوں کی طرح روشن ہیں، چمک دمک والے ہیں۔ بہی کام میزان دین النبی ودان لہ العجم بعد العرب۔ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام دیا ہے اس کے لیے میزان ہے، ترازو کا کام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ تول کر دیکھ لیں، یہ کتاب بتائے گی کہ کون اللہ کے پیغمبر کے دین پر چلنے والا ہے اور کون اس سے ہٹ کر رسم و رواج کا بندہ بنا ہوا ہے۔ یہی کام میزان و دین النبی، دین نبی کا میزان یہ کتاب ہے قرآن کے بعد۔ لہذا یہ کتاب جو ہے یہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرتی ہے۔ صحیح غلط میں فیصلہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ قرآن کریم کو پڑھ لیں، صحیح بخاری کا مطالعہ کر لیں، پھر جانچتے جائیں، پڑتال کرتے جائیں، جو ان دونوں کے مطابق چل رہا ہے وہ صحیح ہے، اور جس کے خلاف جا رہا ہے، رسم و رواج کا بندہ بنا ہوا ہے، اپنے مذہب کے اماموں کی لکھی ہوئی کتابوں کی پابندی کرتا ہے، وہ غلطی پر ہے۔ یہ ایک میزان نبی، نبی پاک کے دین کا میزان ہے یہ کتاب، اور یہ کتاب اس کو پائے کو عربوں کے بعد عجم بھی مان گئے ہیں، یہ کتاب صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اس کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث ان کو صحت قطعی حاصل ہے۔ اہل علم ذرا غور سے سنیں، باتیں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ طالب علم ہیں، آپ نے آئندہ میدان میں آنا ہے، لوگوں کو حق سمجھانا ہے۔ اس کتاب کی حدیثوں کو صحت قطعی حاصل ہے، اور یہ اصول ہے کہ صحت قطعی مستلزم ہے ثبوت قطعی کو۔ یہ بات مخالفین نے بھی تسلیم کی ہے کہ صحت قطعی مستلزم ہے ثبوت قطعی کو۔ دو لفظ ہیں، ایک صحت قطعی اور ایک ثبوت قطعی۔ صحت قطعی کیا ہے؟ صحیح بخاری کی احادیث جو ہیں، اس کی اسانید اور متن جو ہیں، ان میں محدثین کی مقرر کی ہوئی صحت حدیث کی شرطیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ محدثین نے کہا کہ جس اس حدیث کے راوی ثقہ ہوں، عادل ہوں، ضابط ہوں، سند میں اتصال ہو، انقطاع نہ ہو، اور اس میں شذوذ یا علت خفیہ نہ ہو جو حدیث کو ضعیف بنا دیتی ہے، یہ شرطیں بخاری شریف کی سندوں میں اور متن میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ جیسے بخاری شریف کی حدیثیں قطعاً صحیح ہیں، ظنن نہیں، ان کی صحت پر ظن نہیں کہ ظنی ہیں، قطعی طور پر صحیح ہیں، یقینی طور پر صحیح حدیثیں ہیں۔ اس حدیث کی، اس کتاب کی حدیثوں کو صحت قطعی حاصل ہے، ظن سے کہیں بڑھ کر یقینی طور پر یہ صحیح ہیں، اور جن حدیثوں کو صحت قطعی حاصل ہو وہ مستلزم ہے ثبوت قطعی کو۔ ثبوت قطعی سے مراد کیا ہے؟ کہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو یقین، بال یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ صحت قطعی کہ اس کی حدیثوں میں
صحت حدیث کی شرطیں پوری کی پوری مکمل پائی جاتی ہیں اور یہ قطعاً یقیناً صحیح ہیں، اور ثبوت قطعی صحیح بخاری مسلم کی حدیثوں کو آپ یقین اور قطع کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر کے ارشادات آپ کی احادیث ہیں، ان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ایسے سمجھیں بخاری شریف پڑھتے ہوئے جیسے بالفرض اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور آپ حدیثیں سنا رہے ہیں، آپ نے اپنے ارشادات لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ کتاب بخاری کی احادیث گویا اس کی صحت بھی قطعی، ثبوت بھی قطعی۔ بہرحال ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام احمد علی ہے، حنفی ہیں، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ صحت قطعی مستلزم ہے ثبوت قطعی کو، لیکن یہاں آ کر ذرا گویا منحرف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بخاری کی حدیثوں کی صحت قطعی نہیں ہے، اور اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض یہ کرتے ہیں بخاری کی حدیثوں کی سندوں میں بعض بدعتی راوی آ جاتے ہیں، کوئی شیعہ آ گیا، کوئی خارجی آ گیا، کوئی مرجیہ آ گیا۔ جب ان راویوں سے حدیث لینے میں اختلاف ہے تو پھر ان کی سندیں جو بخاری میں آتی ہیں ان کی صحت قطعی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اس نے اعتراض کیا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ جب کسی چیز کی صحت قطعی ہو جائے، اس کی صحت پر علماء فن کا اجماع ہو جائے، پھر راویوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ جیسے متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث متواتر بات ثابت ہو جائے تو پھر اس کے راویوں کو نہیں پرکھا جاتا۔ ہر دور میں تواتر کے ساتھ بہت کثیر تعداد میں لوگ قرآن کریم کو اللہ کے کلام مانتے آ رہے ہیں۔ جب یہ تواتر کے ساتھ قرآن متواتر ہے، اللہ کی کلام ہونے اس کو تواتر حاصل ہے، تو اب اس کے راویوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ بعض قرآن کو قرآن کہنے والے، اللہ کے کلام کہنے والے وہ فاسق ہیں۔ نہیں، متواتر میں کثیرین جب روایت کرتے ہیں تو یقینی بن جاتی ہے۔ اس طرح جس حدیث یا جن احادیث کو علماء فن کا، علماء حدیث کا اجماع صاحب، اور اجماع جو ہے وہ اہل فن کا معتبر ہوتا ہے، محدثین اس بات پر متفق ہیں اول سے لے کر آخر تک کہ صحیح بخاری کی احادیث جو ہیں وہ قطعی طور پر صحیح ہیں، یقیناً صحیح ہیں، اس پر اجماع ہے۔ اجماع ہونے کے بعد اب یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں راوی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارقطنی رحمہ اللہ نے امام بخاری کی 80 احادیث پر جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض حدیث پر نہیں ہے، بخاری پر ہے۔ امام بخاری یہ حدیث کو لائے ہیں، اس میں بدعتی راوی ہے، فلاں حدیث اس کے علاوہ موجود تھی، اس سند میں بدعتی نہیں ہے، وہ لانی چاہیے تھی۔ اعتراض بخاری پر ہے، احادیث پر نہیں۔ یہ احادیث جو ہے کثرت اسانید سے ثابت ہے، اور بخاری مسلم کی احادیث پر علماء حدیث بس ان کا اجماع کافی ہے، ان کا اجماع ہے علماء فن کا۔ تو جب اجماع ہو گیا تلقی بالقبول حاصل ہوگی۔ تلقی بالقبول کیا ہے؟ یہ اجماع کا نام ہے کہ محدثین نے اول سے لے کر آخر تک ہر دور میں بخاری مسلم کی حدیثوں کو صحت کے ساتھ قبول کیا ہے، یہ تلقی بالقبول، اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ لہذا بخاری مسلم کی حدیثوں کی صحت پر اجماع ہونے کے بعد راویوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے متواتر میں راویوں کو نہیں دیکھا جاتا، بیان کرنے والوں کو نہیں دیکھا جاتا، ان میں گویا عادل لوگوں کے ساتھ فاسق بھی آ جائے تو متواتر تو درجہ تواتر کو پہنچی ہوتی ہے اور یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بعض قابل اعتراض راوی آئے ہیں۔ یہ اختلاف شروع میں تھا کہ اہل بدعت کی روایت لینی چاہیے، نہیں، بعد میں علماء حدیث کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ بدعتی راوی کی روایت 3 شرطوں کے ساتھ لی جا سکتی ہے، 3 شرطوں کے ساتھ اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ محدثین تعصب کے کام نہیں لیتے، وہ ایسی روایتوں کو قبول کر لیتے ہیں جن میں بدعتی راوی ہو لیکن اس میں 3 شرطیں، ایک تو یہ اس کی بدعت مکفرہ نہ ہو، مفسقہ ہو سکتی ہے، جیسے اسلام سے خارج نہیں ہوا، اور دوسرا اس کی روایت جو بیان کر رہا ہے اس کی بدعت کی تائید نہ کرتی ہو، اور اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ راوی داعی الی البدعت نہ ہو، اپنی بدعت کی دعوت دینے والا نہ ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ محدثین ایسے راویوں کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ روایتیں کثرت اسانید سے ثابت ہیں۔ بعض میں ایسے راوی آتے ہیں، بعض میں نہیں ہوتے، لہذا اس کی حدیثوں پر صحت پر اجماع اور تلقی پر قبول حاصل ہونے کے بعد ایسے اعتراضات بے فائدہ ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب اس کی حدیث سے صحت قطعی کو حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ان صحت قطعی سے اس کا ثبوت قطعی بھی لازم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ارشادات یقیناً ہیں۔ تو میرے بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پایہ بڑا بلند ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں محدثین حدیثیں دیتے ہیں، استعمال کا نہیں جانتے، بخاری پڑھ کر دیکھیں۔ ان کے استنباطات ایسے دقیق ہے کہ بعض اہل علم کہلانے والے، علماء کہلانے والے بھی سمجھ نہیں پاتے کہ حدیث کا باب سے تعلق کیا ہے، حالانکہ ذرا بڑا محدث بغیر مناسبت کے حدیث نہیں لا سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخری باب قائم کیا ہے، نزع الموازین القسط۔ گویا یہ باب قائم کر کے بتا دیا ہے کہ بخاری شریف دین اسلام کو جانچنے کے لیے ایک میزان ہے۔ قرآن کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر کا چھوڑا ہوا دین کون سا ہے، اور لوگوں کے اپنے ہوئے بنائے ہوئے دین، پچرے لگائے ہوئے مذہب کون سے ہیں۔ یہ دین، یہ کتاب میزان ہے حق اور باطل کو جاننے کے لیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب لا کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہ اس کتاب کا آخری باب ہے اور اس کتاب کی آخری حدیث ہے، کیونکہ میزان وزن اعمال جو ہے، جو اس باب میں ذکر ہو رہا ہے، اس حدیث میں بھی وزن اعمال مکلف کے اعمال میں سے آخری عمل ہے۔ آخری عمل کیا ہے؟ قیامت کے دن میرے تیرے ہر شخص کے عملوں کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا نجات پا جائے گا، جس کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ناکام ہو جائے گا۔ یہ آخری عمل ہے، اس کے بعد پھر جنت ہے جہنم۔ یہ آخری عمل ہے وزن اعمال۔ تو امام بخاری نے یہ باب آخر میں لا کر اشارہ کیا کہ میری کتاب کا یہ آخری باب ہے اور اس کی یہ آخری حدیث ہے جو اس باب کے تحت ذکر ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، صحیح بخاری یہ اختلافات کا فیصلہ کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے گویا تحریروں میں لکھا کہ مذاہب مختلف پیدا ہو گئے، مدارس مختلف تھے، مختلف مکاتب فکر تھے۔ یہ حنفی مکتب فکر ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی، یہ حنبلی مکتب فکر ہے۔ اس طرح اختلافات اتنے حد سے بڑے کہ مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، جھگڑے شروع ہو گئے، اور خراسان میں یہ جھگڑے جنگ تک ان کی نوبت پہنچی۔ خراسان میں حنفی اور شافعی آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے مذہبی مسائل کی بنا پر، مسلمان ہو کر، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خون بہانے لگے۔ علماء نے بیٹھ کر سوچا کہ اس کا حل ہونا چاہیے۔ دو حل پیش کیے گئے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے دوسرے حل کو پیش کرتے ہیں۔ ایک حل یہ پیش کیا گیا کہ ان اختلافات سے بچنے کے لیے یہ کہا جائے، علماء یہ پرچار کریں کہ بھئی سارے مذاہب صحیح ہیں۔ یہ آج کل مقولہ چل رہا ہے کہ سارے مذاہب صحیح ہیں، حق پر ہیں، یہ اس کو تو بنا ہوا ہے کہ سارے مذاہب پر حق ہیں، لڑتے کیوں ہو؟ جس مذہب کو اختیار کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، سب صحیح ہے۔ اور پھر اس کے لیے بعد میں کوششیں بھی کی۔ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی میزان کبریٰ، اس میں کوشش کی کہ مذاہب کو قریب لایا جائے، جو اختلافی مسائل ہیں ان کو قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک وضو سے پہلے نیت شرط ہے۔ حنفی کہتے ہیں نیت تو پھر وضو لیست میں شرط ہے، وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حنفی کہتے ہیں شرط نہیں، لیکن وہ روکتے تو نہیں ہے، جائز تو کہتے ہیں، لہذا نیت کر لینی چاہیے، دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ جو شرط کہتے ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا، جو شرط نہیں کہتے وہ روکتے تو نہیں ہے، نیت کو جائز کہتے تو ان کے مطابق بھی وہ نیت کی جا سکتی ہے۔ ایسا انہوں نے کوشش کی ہے کہ مذاہب کے اختلافات کو حل کیا جائے، ان کو قریب لایا جائے تاکہ آپس میں جھگڑا اور جدال جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن بعض دفعہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، بعض دفعہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب فاتحہ خلف الامام میں ایک مذہب کہتا ہے، شافعی کہتے ہیں جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں ہوگی وہ رکعت ہی نہیں ہوگی۔ حنفی کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی حرام ہے، جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی۔ ایسی روایتیں ضعیف پیش کرتے ہیں۔
ایسے موقع پر تو کوئی حل نہیں ہے کہ ان کو قریب لایا جا سکے، وہ ایسے مقام میں وہ ناکام ہوئے ہیں، ان کو قریب نہیں لا سکے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ما لا بد منہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہی چیز پیش کی ہے، مذاہب کو کیسے قریب لایا جا سکتا ہے، ان کے اختلافات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ شریعت کے دو حصے کر لیے گئے، ایک حصہ جو ہے وہ سب کو تسلیم کرنا چاہیے، ظاہر شریعت، اور دوسرا نادر شریعت، یہ دو حصے ہیں۔ ظاہر شریعت میں وہ تین چیزوں کو لائے ہیں، ایک قرآن کریم، یہ ظاہر شریعت میں شامل کیا ہے، اور بخاری مسلم کی وہ حدیثیں جن کے راوی 3 صحابہ کرام ہیں، جیسے رفع ذہن کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، یہ حدیث عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث، وائل بن حجر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے 3 صحابہ سے۔ تو ایسی حدیثوں کو ظاہر شریعت میں شامل کیا ہے۔ اور عمل اہل مدینہ، مدینے والوں کا وہ عمل جس پر امام بخاری نے، امام احمد نے، امام شافعی نے اعتراض نہ کیا ہو، اس کو ظاہر شریعت بنا لیا جائے۔ لہذا ظاہر شریعت کا مسئلہ آ جانے کے بعد ہر شخص کو اپنی بات چھوڑ دینی چاہیے، ظاہر شریعت کا مسئلہ آنے کے بعد اپنے مذہب کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنی رائے کو قربان کر دینا چاہیے، ظاہر شریعت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ باقی کتابیں حدیث کی وہ نادر شریعت میں انہوں نے شامل کی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک نجس ہیں، کافر، وہ مسجد حرام میں، حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اہل حدیث محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ مشرک کافر جو ہے وہ نہ تو حج کے لیے بیت اللہ حرم میں جا سکتا ہے، نہ عمرے کے لیے، نہ تجارت کے لیے، نہ زیارت کے لیے، نہ کسی ملنے کے لیے۔ غیر مسلم کا داخلہ وہاں منع ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا غیر مسلم، تجارت کے لیے حرم میں جا سکتا ہے، کسی سے ملنے کے لیے جا سکتا ہے، زیارت کے لیے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ غیر مسلم مکے میں حرم میں نہیں جائیں گے، تجارت ماند پڑ جائے گی، مکے والوں کا روزگار کمزور ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا بھی حل کر دیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر تم فقر سے ڈرتے ہو کہ تجارت نہیں ہوگی، فقیر ہو جائے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو یہ ظاہر شریعت کا مسئلہ ہے، جس کے مقابلے اپنی رائے کو چھوڑنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ظاہر شریعت آ جانے کے بعد اپنے مذاہب کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس طرح حدیث دیکھ لیں، ظاہر شریعت میں وہ حدیث رکھی انہوں نے جس کے راوی 3 صحابہ کرام ہوں۔ رفع دین کی حدیث کے راوی 3 صحابہ کرام بخاری مسلم میں ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وائل بن حجر، مالک بن حویرث، یہ 3 صحابہ رفع دین حدیث کے راوی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ جب آ گیا ہے فیصلہ ظاہر شریعت کا تو اس کے خلاف کو چھوڑنا چاہیے، تب اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے، یہ نزاعات جھگڑے تب ختم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح عمل اہل مدینہ، وہ کہتے ہیں کہ مدینے والے، وہ کہتے ہیں سا جو ہے وہ 5 صحیح 1/3 رطل کا ہوتا ہے، 5 رطل اور سرس رطل، اور رطل 6 شٹانک 3 تولے 9 ماشے کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے مدنی سا جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کا سا بنتا ہے۔ اہل عراق جو ہیں احناف، وہ کہتے ہیں کہ عراقی سا نبی علیہ السلام کا ہے، وہ 8 رطل کا ہے، یہ 5 رطل سرس رطل اور وہ 8 رطل کا۔ اس پر گویا امام بخاری رحمۃ اللہ، امام شاہ ولی اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدنی سا جو ہے یہ ایسا ہے جس پر نہ امام بخاری نے اعتراض کیا ہے، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد نے، تو مدنی سا ہی نبی علیہ السلام کا سا ہے۔ اس پر ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کی بحث بھی ہوئی تھی امام مالک کے ساتھ، وہ مدینہ منورہ میں آئے، امام مالک کو ملے، سا پر بحث شروع ہو گئی۔ ابو یوسف کہنے لگے ہمارا عراق کا سا جو نبی صاحب کا سا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدنی تھے، مدینہ کے امام، فرمانے لگے کل آپ کو جواب دے دیا جائے، یہ تحفۃ الحافظی میں واقعہ موجود ہے، کل جواب ملے گا۔ انہوں نے اپنے نمازیوں سے کہا کہ جو لوگ یہاں آئے ہیں کل وہ اپنے وہ سا لیتے آئیں جو مدینے میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ سا انہوں نے اپنے باپ سے،
اپنے دادے سے، پردادے سے، سکڑ دادے سے اوپر تک اللہ کے پیغمبر تک استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ لہذا اگلے دن 12-13 سا اکٹھے ہو گئے۔ امام مالک نے سب اٹھا کر سامنے رکھ دیا، دیکھیں یہ سا جو 5 لیٹر سرس لیٹر کا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا سا ہے، یہ نسل در نسل اللہ کے پیغمبر سے ان تک منتقل ہوا ہے۔ امام یوسف مان گئے کہ واقعی تمہارا سا ہی نبی صاحب کا سا ہے، اور میرا استاد ابو حنیفہ رحمہ اللہ آج زندہ ہوتے وہ بھی مان لیتے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک ہے ظاہر شریعت، اس میں 3 چیزیں ہیں، اس کا مسئلہ آنے کے بعد اگر لوگ اپنی رائے کو ترک کر دیں تو اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو بات لمبی نہ ہو جائے، ہم نے اس حدیث پر بھی کچھ بحث کرنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں، باب قول اللہ، بیان ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں عام طور پر اور کتاب التوحید میں خاص طور پر ترجمہ باب جو ہے قرآنی آیت سے، قرآن کریم کی آیت سے قائم کرتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث اگر ذکر کریں، آیت ذکر نہ کریں تو بعض منکرین حدیث جو ہیں وہ حدیث کو خبر واحد کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ محدثین کے دور میں بھی یہ موجود تھے، معتزلہ کی شکل میں، جو حدیثوں کو خبر واحد کہہ کر رد کر دیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں خاص طور پر کتاب التوحید میں ترجمہ باب میں قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں، پھر حدیث ذکر کرتے ہیں، اور یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے توحید کا، اللہ رب العزت کی صفات کا، یہ حدیث میں ہی نہیں قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ اس کا جواب کیا دو گے؟ اس کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن تو متواتر ہے، خبر واحد نہیں ہے کہ اس کو ظنی کہہ کر ٹال دو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیش نظر قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر شخص کے عملوں کو تول لیں گے، نیک اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، گناہ اور بدیوں کے وزن کیا جائے گا۔ وہاں جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، پاس ہو جائے گا، اور جس کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فیل ہو جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ معتزلہ میزان کو، وزن اعمال کو نہیں مانتے، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں وزن اعمال جو ہیں تو آراز ہیں، جو عرض کی جمع ہے۔ آراز کا اپنا جسم نہیں ہوتا، وزن جو ہے جواہر کا ہوتا ہے، جواہر جو بے نفس ہی قائم ہوتے ہیں، جن کا جسم ہوتا ہے۔ اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا، یہ آراز ہیں، جہاں وزن اعمال نہیں ہوگا۔ اور اس آیت کو وہ انصاف پر معمول کرتے ہیں، اس بات انصاف کرنا، اللہ انصاف کرے گا۔ یہ تعویل ہے جو ظاہر کے خلاف ہے، نص کی تعویل کرنا ظاہر کے خلاف یہ جائز نہیں۔ امام بخاری معتزلہ وغیرہ کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن وزن اعمال برحق ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ الموازین القسط، یہاں موازین اس آیت میں جمع لایا گیا ہے۔ اب یہ جمع اپنی حقیقت پر ہے یا غیر حقیقت پر ہے، مجاز مراد ہے۔ بعض علماء اس کو حقیقت پر معمول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ترازو نہیں کئی ترازو ہوں گے، ہر شخص کا الگ ترازو ہوگا جس کے ساتھ اس کے عمل توڑے جائیں گے، یا ہر عمل کے لیے الگ ترازو قائم کیا جائے گا، لہذا ترازو ایک سے زیادہ ہوں گے، اس لیے موازین جمع آیا ہے۔ یہ معنی کیا جائے تو موازین جو جمع ہے اپنی حقیقت پر محمول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ قیامت کے میزان ایک ہی ہوگا جس میں سارے لوگوں کے سارے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ پھر یہاں جمع کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جمع تعدد افراد یا تعدد اعمال کی وجہ سے لایا گیا ہے، کیونکہ تولے جانے والے عمل زیادہ ہیں اور وہ اعمال والے اصحاب اعمال متعدد ہیں، اس لیے جمع لایا گیا، وگرنہ ترازو ایک ہی ہوگا۔ تعدد اعمال یا تعدد اشخاص کی وجہ سے یہ جمع لایا گیا ہے۔ الموازین، اور امام قرطبی نے یہی اسی کو ترجیح دی ہے کہ قیامت کو میزان ایک ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوں گے، ایک ترازو ہی گویا سارے لوگوں کے عمل تولنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کی ایک مٹھی ہوگی، دو پلڑے ہوں گے، اور اس کو گویا قائم کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت میرے آپ کے سب کے عملوں کو تولیں گے کہ ہم نے اعمال کیسے سر انجام دیے، نیک یا بد۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے عمل تولے جائیں گے، لیکن دو فریق اس سے مستثنا ہے۔
دو قسم کے لوگوں کے عمل نہیں تولے جائیں. ایک تو کافر، ان کے اعمال تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر جو دنیا میں رفاع عامہ کے کام کریں، لوگوں کو امدادیں دیتے پھریں، لیکن ان کا کفر ہی سب سے بڑھ کر ہے، لہٰذا ان کے کفر کے ہوتے ہوئے ان کے سارے نیک عمل اچھے کام جو سب بھسم ہو جاتے ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کافروں کے اعمال دنیا میں ہی راکھ بن جاتے ہیں، ان کا کفر جو ہے کافر کوئی قبول ہونے ہی نہیں دیتا. جب وہ ہیں ہی کافر جہنمی تو ان کے عمل تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حافظ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کا وہ عمل جو ہے تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بغیر وزن کرنے کے ہی جہنم رسید کر دیا جائیں گے. لیکن ہم بتائیں گے یہ بات صحیح نہیں ہے. اور دوسرا فریق ایسے اہل ایمان جن کے عملوں میں کوئی بدی اور برائی نہیں ہوگی، جیسے صحابہ کرام ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن پر اللہ راضی ہے. اور وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے تو جنت کی بشارتیں دنیا میں ہی حاصل ہو رہی ہیں. لہذا ایسے اہل ایمان جن کے عملوں میں کوئی برائی باقی نہیں رہی، اللہ رب العزت نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، یہ بھی بغیر حساب کتاب کے، بغیر وزن اعمال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں. حافظ کا یہ خیال ہے کہ باقی سب کا عملوں کا وزن ہوگا، لیکن ان دو فریقوں کے وہ عمل تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ کافروں کے عمل بھی تولے جائیں گے، خواہ کفر اور قتل و غارت ظلم و ستم ہی ہے، اور اہل ایمان کے عمل بھی تولے جائیں گے. النہایہ میں ابن اسیر نے اس کا وجہ بیان کی ہے کہ کافروں کے عمل کیوں تولے جائیں گے. وہ کہتے ہیں لِإِظْهَارِ شَقَائِهِمْ وَفَضِیحَتِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، تاکہ حاضرین پر واضح کیا جا سکے کہ یہ کافر ہم جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے، ان کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں. حجت قائم کی جائے گی ان پر. کافروں کا عمل باتیں کون کرتی ہیں؟ یہ کتنی بد نظمی ہے کہ تم اہل علم ہو کر علم کی مجلس میں شور مچا رہے ہو ظالموں. اسی طرح تو یہ پروگرام ناکام ہو جاتے ہیں بد نظمی کی بنا پر. تمہیں ہوش ہی کوئی نہیں ہے، تم دین پڑھتے ہو تو سب سے زیادہ شور یہ دین سیکھنے والے مچاتے ہیں. نماز کھڑی ہو رہی ہو یہ شور مچا رہے ہو. پڑھتے کیا ہیں، عمل ان کا کیا ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. ابھی ان کا شور ختم نہیں ہوا. بھائی جائیں ان کو باہر نکال دیں پکڑ کر. تو میں بیان کر رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ کافروں کے عمل بھی تولے جائیں گے تاکہ ان کی شقاوت بدبختی جو ہے وہ لوگوں پر واضح کی جا سکے کہ یہ جہنم میں کیوں بھیجے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے ان کے عمل تولے گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں. اور کفر جو ہے ان کے سارے اچھے کاموں پر غالب آ جائے گا. کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہی نہیں. اور ایمان والے ان کے عمل بھی تولے جائیں گے، خاص صحابہ کرام بھی ہوں، ان کے عملوں میں کوئی برائی نہ بھی ہو، ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. لِإِظْهَارِ سَعَادَتِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، تاکہ ان کی سعادت نیک بختی لوگوں پر واضح کی جائے کہ دیکھو یہ ان کے اعمال تولے گئے، نیکوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس سے ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. حجت قائم کی جائے گی، کوئی اعتراض باقی چھوڑا ہی نہیں جائے. تو صحیح یہی ہے کہ سارے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے سوائے ان 70,000 کے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ان کے اعمال تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ان 70,000 سے کر دے تو اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ نازع الموازین القسط، ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن. یہاں القسط جو ہے یہ صفت ہے الموازین کی. الموازین موصوف ہے، القسط اس کی صفت ہے. انصاف کے ترازو، دنیا میں ترازو میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کم تولتے ہیں، نقصان دے دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا ترازو بالکل انصاف کا ہوگا. خالق کو اپنی مخلوق پر ظلم زیادتی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو بخشنا چاہتا ہے ان کو، بشرطے کہ آئیں تو صحیح، مائل با کرم تو ہوں، کوئی رغبت تو ہو، خواہش تو ہو، کوشش تو ہو.
اللہ رب العزت معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ترازو میں جو میں قائم کروں گا اس میں کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، انصاف کا ترازو ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ نیک اس کے نیکوں کا پلڑا باری ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، بد آدمی بدیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں القسط صفت ہے، الموازین موصوف کی، موازین جمع ہے اور صفت واحد ہے، حالانکہ موصوف صفت جو ہے وہ 10 چیزوں میں مطابق ہوتے ہیں، بیک وقت 4 کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں موازین موصوف جمع ہے، صفت جمع نہیں ہے۔ اس کے 3 جواب دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ القسط مصدر ہے، مصدر جو ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی یکساں استعمال ہوتا ہے۔ المصدر کالخنثی لا یذکر ولا ینثی ولا یجمع ولا یثنی، مصدر جو ہے یہ مخنث کی طرح ہے، مذکر مؤنث واحد تثنیہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا زید ضرب، زیدان ضرب، زیدون ضرب، پیچھے جمع آ رہا ہے، آگے ضرب ہی ہے۔ ہند ضرب مؤنث ہے، ضرب ہی ہے۔ ہندان ضرب، ہندات ضرب، مصدر جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں یکساں استعمال ہوتا ہے، یہ مصدر ہے القسط۔ اس لیے یہ اگرچہ بظاہر واحد ہے لیکن معنی جمع ہے، مصدر جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ میزان القسط، میزانان قسط، موازین و قسط، مصدر ہی رہے گا، اس کو بدلا نہیں جائے گا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ مصدر ہے، مصدر جمع کے معنی میں ہے، یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا جواب بات کرتے ہیں ہم مضاف محذوف نکال لیں، پھر صفت اپنے موصوف کے مطابق ہو جائے گی۔ نازع الموازین القسط میں ذوات القسط، القسط سے پہلے ذوات محذوف نکال لیں، ذوات القسط، ذوات جمع ہے تو موصوف اور صفت دونوں جمع ہو جائیں گے، ذوات انصاف والے ترازو قائم کریں گے، یہ معنی ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں یہ صفت ہے ہی نہیں، یہ مفعول لاجلہ ہی ہے جس کو مفعول لہو کہتے ہیں، لہذا القسط مفعول لہو ہے۔ ہم قائم کریں گے ترازو انصاف کے لیے تاکہ انصاف قائم کیا جا سکے، انصاف کرنے کے لیے ہم ترازو قائم کریں گے، یہ گویا مفعول لہو ہے۔ لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ مفعول لہو تو نکرہ آتا ہے، یہاں مربی نام ہے القسط۔ ضربتہ تادیباً، تادیباً مفعول لہو ہے اور بغیر الف لام کے ہے، یہاں الف لام کے ساتھ کیسے آ گیا؟ اس کا جواب الفیہ میں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مفعول لہو مربی نام آ سکتا ہے، اور اس کی مثال دی ہے لا اقعد الجبن عن الحجائی، میں لڑائی سے بزدلی کی وجہ سے پیچھے نہیں بیٹھا رہتا۔ الجبن یہ مفعول لہو ہے جس کو مفعول لاجلہ ہی کہتے ہیں اور مربی نام ہے، لہذا مفعول لہو مربی نام آ سکتا ہے۔ جیسے الجبن مفعول لہو مربی نام ہے، یہاں بھی القسط مربی نام مفعول لہو بن سکتا ہے۔ ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن، لیوم القیامت۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں لام جو ہے یہ فی کے معنی میں ہے، لیوم القیامت فی یوم القیامت، لام فی کے معنی میں ہے کیونکہ حروف الجر تتبادل، حروف جر ایک دوسرے کے بدلے میں آتے رہتے ہیں، یہاں فی کی جگہ پر لام آ گیا ہے۔ قیامت کے دن میں ہم یہ ترازو قائم کریں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے، لام کے بعد یوم سے پہلے محذوف نکال لیں، لے حساب یوم القیامت، پھر معنی صحیح ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کے حساب کے لیے ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے، تو پھر لام اپنے اثر پر ہوگا، فی کے معنی میں نہیں ہوگا۔ ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن۔ میرے بھائیو، جو بات آپ پڑھیں اس پر دل و جان سے یقین کر کے پڑھیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ہم دیکھتے دنیا داروں کے ہیں، پڑھتے بخاری شریف ہے، جو پڑھیں اس کو دل میں بٹھائیں کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ جب ہمارے عملوں کا وزن ہو رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کو فکر ہو میرے عمل تولے جائیں گے، پاس فیر کا فیصلہ ہوگا، جنت میں جانا ہے، وہ کبھی بے نماز ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی نماز میں اپنی نیند کو حائل ہونے دے گا؟ کاروبار کو حائل ہونے دے گا؟ وہ اپنی دکانداری کو کبھی حائل نہیں ہونے دے گا، وہ حائل تب کرے گا جب اس کو شک ہے، یقین نہیں ہے اللہ رسول کے وعدوں پر۔ آپ دین پڑھ رہے ہیں، آپ کو اللہ رسول کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے، ایسے سمجھے جیسے اللہ کے پیغمبر اب آپ کے سامنے آ کر آپ کو کہہ رہے ہیں
یقینی باتیں ہیں آپ کی، آپ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن جو اس پر نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کافروں سے فرق ہونا چاہیے۔ ہم قرآن حدیث کو پڑھیں، اس پر عمل پیرا ہوتے جائیں، یعنی کہ پڑھتے جائیں، اس کو گول کرتے جائیں، بھسم کرتے جائیں۔ یہ ہماری عام عادت ہے دینی مدارس میں پڑھنے والوں کے، پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل یہ پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ پڑھا ہوا جس پر عمل نہیں ہوگا قیامت کو وبال بن جائے، وبال۔ اور آپ نے دیکھا عالم بد عمل جو ہے جہنم میں اس کا کیسا انجام ہوگا، حدیثوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ نازع الموازین القسط، جس شخص کو اس بات کا یقین ہو میرے عمل تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے تولنے ہیں، پاس پھیر کا فیصلہ کرنا ہے، وہ کبھی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن۔ آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یُوزَنُ، ایک نسخے میں توزنو ہے، یہاں قولہم ہے، ایک نسخے میں اقوالہم ہے۔ اقوالہم ہو تو اعمال کے مطابق ہو جائے گا، اعمال بھی جمع ہے، اقوال بھی جمع ہے۔ اور بے شک بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، قیامت تک آنے والے سارے انسان، ان کے عمل اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا۔ امام بخاری اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہ خلاصہ ہے اس آیت کا، امام بخاری بیان کر رہے ہیں۔ قول اگر جمع ہو پھر تو اعمال معطوف علیہ کے مطابق ہوگا، اگر قول واحد ہو پھر یہ مصدر ہے۔ مصدر جمع کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہ واحد تسنیہ جمع مذکر مؤنث میں یکساں استعمال ہوتا ہے، تو قول یہاں جمع کے معنی میں ہوگا، اعمال کے مطابق ہو جائے گا معنی کے اعتبار سے۔ معنی کیا ہے کہ بے شک بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے بڑا اہم، اہل علم کے لیے وہ قابل قیمت ہوگا، قابل قدر ہوگا۔ قیامت کے دن عمل تولے جائیں گے یا عملوں کے صحیفے تولے جائیں گے جو فرشتے لکھ رہے ہیں؟ اللہ وہ ریکارڈ تیار کروا رہا ہے، فرشتے موجود ہیں دائیں بائیں، نیک عمل بد عمل سب لکھتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ صحیفے تولے جائیں گے یا عمل کرنے والے تولے جائیں گے؟ تین اقوال ہیں، ان میں راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ تینوں اعتبار سے اللہ رب العزت وزن کر کے بندے پر حجت قائم کریں گے۔ بندے عمل کرنے والے وہ بھی تولے جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے بھی تولے جائیں گے۔ اور اگر انسان بڑا باری ہے لیکن بد عمل ہے، اللہ کے ترازو میں یہ مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حدیث آتی ہے وَإِنَّهُ لِيَأْتِ الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ، إِنَّهُ لِيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ وَلَا قَدْرَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، بڑا موٹا آدمی، جسم والا، وزنی، قیامت کو لایا جائے گا لیکن بد عمل ہوگا، اللہ کے پلڑے میں ترازو اس کا ایک پار کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، تو اللہ جائے گا بڑے موٹے آدمی کو، بد عمل کو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن ایک پار کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس میں ہوتا کہ عمل کرنے والے بھی تولے جائیں۔ اور دوسری حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں ہے، سفر میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابہ بھی موجود تھے، وہ ایک درخت سے سفر میں مسواک توڑنے لگ گئے، مسند احمد میں ہے، مسواک توڑ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود جسم کے اعتبار سے بڑے لاغر، دبلے پتلے، کمزور تھے۔ جب مسواک توڑ رہے تھے تو آپ جانتے ہیں جنگلوں میں ہوا بڑی تیز چلتی ہے، ہوا عبداللہ بن مسعود کو جو نحیف تھے، کمزور، کبھی دھکیل کر ادھر کر دیتی، کبھی ادھر کر دیتی۔ صحابہ ہنس رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود ہوا کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ ان کے عمل ہیں، کمائی ہے جو انہوں نے کی ہے، ان کی پنڈلیاں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی، بھاری ہوں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کرنے والوں کو بھی تولا جائے۔ اور دوسرا یہ عمل بھی تولے جائیں گے، اللہ رب العزت عمل کرنے والوں کو تول کر دکھائیں گے فیل ہو گیا ہے، اور ان کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ معتزلہ کہتے ہیں اعمال تولے نہیں جا سکتے، یہ تو آراز ہیں، جواہر تولے جا سکتے ہیں، آراز نہیں۔ لیکن اس کا جواب دیا، حافظ کہتے ہیں ان کے عملوں کو جسدی شکل دی جائے گی، جسم دے کر پھر اللہ تولے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب قبر میں جاتا ہے،
نیک ہو تو اس کا نیک عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتا ہے، اس کو بشارت دیتا ہے، اور بد ہو تو اس کا برا عمل بری شکل میں اس کے پاس کو تنبیہ کرتا ہے، مزید ڈراتا ہے۔ اس کے عمل کو نیک یا بد کو ایک صورت دی جاتی ہے جو قبر میں پیش ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ کافروں نے اصول مسلمانوں کو لے کر ترقی کر لی، اور مسلمان ووٹیں لے کر قوم کو دھوکہ دینے والے، پتہ ہی نہیں صفائی نظافت کے احکام اصول کیا، اسلام کیا ہدایت دیتا ہے۔ اسلام کے اصول کافر اپنا کر ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمان کو چھوڑ کر تنزل پس پشت نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلام کے چھوڑا ہوا۔ اسلامی ادارے دیکھ لیں گورنمنٹ کے، اسکول کالج یونیورسٹیاں، ان میں کیا تعلیم دی جاتی ہے اسلام کی؟ مسلمان ہیں، حکمران بھی مسلمان، ادارے کے شعبے کے انچارج بھی مسلمان، لیکن یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہے، ہم نے کافروں کا راستہ اختیار کیا ہوا۔ آئیں آج آزما کر دیکھیں اپنے اداروں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں، اسکولوں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں قرآن اور حدیث پڑھائیں، دیکھو کیسے جرائم ختم ہوتے ہیں۔ جرائم ختم ہوں گے، تم جرائم ختم کر سکتے ہو؟ تمہاری تعلیم ہی کافروں والی ہے، چور ڈاکوؤں والی ہے، ظالم و درندوں جیسی تعلیم دیتے ہو اور سمجھتے ہو معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ ہمیں ووٹ دو، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ امن قائم ہوتا ہے کتاب اللہ سے، نبی پاک کے فرامین کو نافذ کرنے سے۔ اور مسلمانوں نے اس کو چھوڑا، اور دیکھو دن بدن پستی میں جا رہے ہیں۔ کافروں کے سامنے طفیلی گویا جیسے بندر ہوتا ہے نا، ناچتا ہے بداری کے سامنے۔ کیا یہ مسلمانوں کی حیثیت؟ کافروں کے سامنے ڈھیر ہو جانا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، تو حافظ کہتے ہیں قیامت کے دن عمل بھی تولے جائیں گے۔ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایک عمل ہے جس کا وزن کیا جائے گا، یہ میزان کو بھر دے گا۔ اور یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، یہ عمل ہے۔ ان کلمات کو جو وظیفہ بنا لیتا ہے اس کا میزان قیامت کو بھاری ہو جائے گا۔ یہ اس کے کلمات وزن کیے جائیں گے، ترازو میں ڈالے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ جن کے عمل بھاری ہو گئے، نیک پاس ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے پاس فیل کو دیکھتے ہیں، اس دن کے پاس فیل کی فکر ہی نہیں۔ اصل پاس فیل وہ ہے جو قیامت کو فیصلے ہوں گے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ عمل بھی تولے جائے گا۔ یہ عمل ہے، یہ ورد کرنا، یہ کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ بھی وزن کیا جائے گا، ترازو میں بھاری ہوگا۔ اور پھر گویا صحیفے جو ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، صحیفے لکھے جا رہے ہیں، یہ بھی تولے جائیں گے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے، حدیث بطاقہ، کہ ایک آدمی ہوگا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، وہ دیکھے گا میری برائیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، نیکیاں کم ہو رہی ہیں، بڑا حیران پریشان، اس کو حیرانگی پریشانی کی حد نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرمائیں گے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایک پرچی لائی جائے گی جس پر اس کا کلمہ شہادت لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ پرچی لائی جائے گی، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحیفے بھی تولے جائیں گے۔ تو حافظ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے، اور نہایا والے نے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ تینوں طرح لوگوں کے عمل، میرے تیرے ہر ایک کے عمل تول تول کر اللہ حجت قائم کریں گے کہ دیکھو ہر طرح فیل ہو گیا ہے، اسے جہنم میں جا رہا ہے، یہ ہر لحاظ سے تینوں امتحانوں میں پاس ہو گیا ہے، اسے جنت میں جا رہا ہے۔ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، لہذا اقوال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب انسان بولے تو تول کر بولے، اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اچھی بات کہے اپنی زبان سے، ورنہ خاموش نہیں، یعنی کہ قیامت کو عملی تولے جائیں گے۔ جسمانی اعمال، زبان سے ہم جو بولتے ہیں، شور مچاتے ہیں، بیجا بولتے ہیں، لغو زبان استعمال کرتے ہیں، قیامت کو پتہ چلے گا یہ اقوال جب تولے جائیں گے انسان کو لے بیٹھیں گے، فیل کر دیں گے۔ ہر وقت اللہ کے پیغمبر اللہ رسول کی ہدایات کو پیش نظر رکھیں۔ تو یہ سب کا وزن ہوگا۔ قال مجاہد
کہا مجاہد نے القسطاس العدل بالرومیت، قسطاس کا معنی عدل ہے، انصاف کرنا رومی زبان میں۔ یہ لفظ جو ہے قرآن کریم میں آتا ہے سورہ اسراء میں، وازنوا بالقسطاس المستقیم، تولو، ترازو کو سیدھا رکھ کر ڈنڈی نہ مارو۔ یہ قسطاس کا لفظ وزن کے تحت آیا ہے، اس لیے امام بخاری اس کا معنی مجاہد سے نقل کرتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں قسطاس کا لفظ یہ عدل و انصاف کے معنی میں ہے، اور یہ لفظ رومی زبان کا ہے۔ اب قرآن عربی میں ہے، اس میں رومی لفظ کیسے آ گیا؟ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے، اہل علم نے جواب دیا ہے کہ بعض کلمات ایسے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں اور عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق علیہ السلام، یہ سارے نام اجمی ہیں، یہ قرآن میں آتے ہیں۔ تو کیوں آتے ہیں؟ یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان میں دونوں زبانیں متفق ہو گئی، یہ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اجمی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا اگرچہ رومی لفظ ہے لیکن یہ عربی زبان کا لفظ بن گیا ہے۔ اس پر عربی رومی دونوں زبانیں متفق ہو گئی ہیں، لیکن ادائیگی عربی میں بھی ہوتی ہے، رومی زبان میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے باقی ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق علیہ السلام، یہ نام اجمی ہے، وہ قرآن کریم عربی زبان میں پائے جا رہے ہیں، دونوں زبانیں اس پر متفق ہیں، لہذا قرآن کریم میں لفظ آ سکتا ہے، اور اس کا معنی عدل و انصاف کرنا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، کہا جاتا ہے کہ قسط مصدر ہے مقسط کا، اور مقسط کا معنی کیا ہے؟ العادل هو العادل، انصاف کرنے والا، تو مقسط میں نے انصاف کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ، لیکن قاسط جو ہے یہ ظالم کے معنی میں ہے، مجرد جو ہے وہ ظالم کے معنی میں ہے، مزید فی انصاف کے معنی میں ہے۔ مقسط کا معنی انصاف کرنے والا، قرآن کریم میں ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو، تو مقسطین انصاف کرنے کے معنی میں ہے قرآن کریم میں۔ اور قاسط ظالم اور جائر کے معنی میں یہ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط جو ہے ظالم، دنیا میں ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، یہ قیامت کو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، وہاں قاسطون ظالمون کے معنی میں ہے۔ تو مجرد میں یہ لفظ ظالم کے معنی میں اور مزید فی میں یہ انصاف کے معنی میں ہے۔ تو ظالم دنیا میں ظلم کرتے ہیں اندھے ہو کر، پتہ چلے گا قیامت میں ان ظالموں، دنیا کی سزا کیا ہے؟ بس مارا، 2 منٹ میں ٹھنڈا کر دیا، اللہ ظالموں کو جہنم میں ڈالے گا، مرنے بھی نہیں دے گا، مرنے۔ اس لیے یہ فلسطین پر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، حالانکہ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا اگر بدلہ ہے تو، اور کئی مہینوں، 1.5 مہینے سے زیادہ عرصے سے لگے ہوئے ہیں زیادتیاں کرنے۔ اللہ ان کو دنیا میں سزا نہیں دے رہا، قیامت کو سزا دینی ہے، جہنم کی سزا۔ جو انسان وہاں ظالم جائے گا موت بھی نہیں آئے گا، موت کی خواہش کرے گا اللہ موت بھی نہیں دے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ اللَّيْلَ رَبُّكَ، وہ کیا کہیں گے؟ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہاں مرو گے، جلو گے، موت نہیں آئے گی۔ یہ سامنے پہ اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ نے ان کو ظلم، ظالموں کو جہنم میں جلانا ہے، اور وہ سزا بڑی سخت دنیا کے سزاؤں سے۔ تو قاسط معنی ظالم مجرد میں، اور مقسط مزید میں معنی عادل، جیسے ہم نے عید پیش کی ہے ان اللہ یحب المقسطین، یہ انصاف کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ ظالم کے معنی میں ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، حالانکہ قسط مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط باب افعال ہے، باب افعال کا مصدر تو ایک ساتھ کے وزن پر آتا ہے، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، تو مقسط کا مصدر ایک ساتھ ہے مصدر۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ قسط مصدر ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب 2 طرح دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ ہم مصدر اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ مصدر اپنے لغوی معنی میں لیا ہے امام بخاری نے۔ مصدر بمعنی ماخذ ہے، ماخذ کہ قسط جو ہے یہ ماخذ ہے مقسط کا، کیونکہ مقسط قسط سے بنا ہے۔ مزید فی ابواب جو ہیں مجرد سے بنتے ہیں، زاربا سے زاربا، کاروما سے اکرما، زاربا سے زاربا یزاربو، اس طرح اور باب ہیں، صرف یصرف، صرف یصرف، تو مزید فی ابواب جو مجرد سے بنتے ہیں۔ امام بخاری یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقسط جو ہے یہ قسط مجرد سے بنا ہے، لہذا مصدر یہاں
مصدری معنی میں نہیں، اصطلاحی معنی میں نہیں، بلکہ لغوی معنی میں لیا ہے، ماخذ کے معنی میں۔ اور واقعی صحیح ہے کہ قص جو ہے یہ ماخذ ہے مقصد کا، مقصد کو قصص مجرد سے لیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مصدر معنی ہے، اصطلاحی معنی مراد ہے، لیکن بحذف زوائد، زوائد کو حذف کرنے کے ساتھ یہ مصدر ہے۔ عربوں کی آر بن جائے گا قسط کا۔ یہ دو جواب دیے گئے کہ مصدر یا تو لغوی معنی میں ماخذ کے معنی میں ہے، یا پھر بحذف زوائد یہ مصدر ہے، قسط مصدر ہے بحذف زوائد مقصد کا۔ آگے امام بخاری اس باب کے تحت حدیث لاتے ہیں۔ حدثنا، امام بخاری نے اس حدیث میں تحدیث کا لفظ 2 دفعہ، ان کا لفظ 3 دفعہ اور کالا کا لفظ 2 دفعہ استعمال کیا ہے۔ اور یہاں محدثین کا کثرت استعمال کی برابر کالا محذوف ہوتا ہے۔ کالا کہا امام بخاری نے، ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن اشکاب نے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات سن 217 یا سن 218 میں ہوئی ہے مصر میں، اور احمد بن اشکاب رحمہ اللہ کی وفات بھی سن 217 یا 18 میں ہوئی ہے۔ جس سال امام بخاری کی ملاقات ہوئی ہے اسی سال امام احمد بن اشکاب بعد میں فوت ہوئے۔ یہ احمد ان کا نام ہے امام بخاری کے استاد کا، اشکاب جن کے باپ کا لقب ہے، باتیں نہ کریں، اشکاب جو ہے یہ ان کے باپ کا نام نہیں ہے، لقب ہے۔ اور اس لقب کے گویا 3 افراد، 3 راوی ہیں، یہ محمد احمد بن اشکاب ہیں، ایک محمد بن اشکاب ہیں، ایک علی بن اشکاب، یہ تینوں راوی ابن اشکاب ہیں۔ اور یہ آپس میں بائی نہیں ہے، نسبی تعلق ان کا آپس میں کوئی نہیں ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ تینوں ہی ابن اشکاب بنتے ہیں، تینوں کے باپ اشکاب ہیں، لہذا یہ امام احمد بن اشکاب، ان کا باپ کا لقب اشکاب ہے۔ نام کیا ہے اشکاب کا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ اشکاب کا نام مجمع ہے، بعض کہتے ہیں ان کا نام معمر ہے، بعض کہتے ہیں نام عبید اللہ ہے۔ نام میں اختلاف ہے لیکن لقب ان کا اشکاب ہے۔ ہمیں حدیث بیان کی احمد بن اشکاب نے۔ اشکاب جو کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے، وہ کہتے ہیں اس میں ایک علم اور ایک اجماع ہے، 2 سبب ہیں اشکاب میں، لہٰذا غیر منصرف ہے، اشکابہ پڑھیں گے۔ اور بعض اس کو منصرف پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں منصرف ہے، کہتے ہیں یہ اجمی نہیں عربی لفظ ہے، جب عربی ہوگا پھر ایک ہی سبب ہوگا، علم دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا تو منصرف ہوگا۔ اگر یہ اجمی ہو تو غیر منصرف، اجمی نہ ہو عربی ہو تو منصرف، اشکاب بن ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، وہ عمارہ بن کا سے بیان کرتے ہیں، یہ تینوں راوی گویا اس حدیث میں ہیں۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں ابو زرع سے۔ ابو زرع کا نام کیا ہے؟ صحیح قول کے مطابق ابو زرع کا نام حرم بن اویم، حرم بن عمر بن جریر ان کا نام ہے۔ حرم بن عمر بن جریر یہ ابو زرع کا نام ہے، یہ ان کی کنیت ہے۔ ابو زرع سے بیان کرتے ہیں، وہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام جاہلیت میں عبد شمس تھا، اور اسلام جب قبول کیا تو ان کا نام عبد الرحمن بن صخر رکھا گیا، عبد الرحمن، کیونکہ جاہلیت کا نام جو شرکیہ ہو اس کو بدل دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جب اسلام قبول کیا تو ان کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، بعض کہتے ہیں عبداللہ نام رکھا گیا۔ باپ ان کا صخر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکثرین میں سے ہیں، زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابہ میں شامل ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ وہ ابو ہریرہ سے بیان کرتے رضی اللہ عنہ۔ یہاں یہ دیکھیں آخری 3 راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس سے پیچھے ابو زرع رحمہ اللہ، اس سے بھی ابن قعقاع، اس سے پیچھے محمد بن فضیل۔ یہ روایت 4 طبقات میں متفرد ہے، غریب روایت ہے، کیونکہ جس حدیث کے کسی ایک طبقے میں بھی ایک راوی رہ جائے تو غریب ہوتی ہے۔ یہاں 4 طبقات میں راوی متفرد ہے، پیچھے آگے پھیل جاتی ہے حدیث، لہذا یہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی غریب لائے ہیں، آخری حدیث بھی غریب لائے ہیں۔ کیوں؟ پہلی حدیث کون سی؟ انما الاعمال بالنیات، وہ بھی غریب ہے۔
اس میں بھی 4 طبقات میں راوی متفرد ہیں. عمر فاروق ہی اس کو روایت کرتے ہیں, کوئی اور سے ابھی روایت نہیں کرتا. تو امام بخاری شریف کی پہلی حدیث اور آخری حدیث غریب لا کر اشارہ کرنا چاہتے ہیں. بادا الاسلام و غریباً و سیود و کما بادا. اسلام غربت میں شروع ہوا ہے. جب اسلام شروع کیا گیا, اس کی تبلیغ شروع ہوئی, لوگ اس کو بڑا اجنبی سمجھتے تھے. کلمہ پانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے, پتھروں پر کھینچتے تھے, انگاروں پر لٹا دیتے تھے. یہ اسلام شروع میں انوکھا اجنبی سمجھا جاتا تھا, اور عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ پھر اسلام پر غربت آ جائے گی. اس کو کافر تو کیا, اسلام کو ماننے والے اس کو انوکھا سمجھیں. شادی بیاہ کے موقع پر رسمیں چھوڑ کر نبی پاک کی حدیث پیش کریں, وہ بڑی گہری نگاہ سے ساری دنیا ہے, مہندی آ رہی ہے, مہندی جا رہی ہے, بینڈ باجے آ رہے ہیں, یہ اس کو روک رہا ہے. لوگ دین کی بات کو نادر, غریب, انوکھا سمجھتے ہیں. یہ حال ہو گیا. داڑھی رکھنے والے کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. داڑھی رکھیے, پہلے داڑھی منڈوائے پھر رشتہ دیں گے. اس کے واقعات موجود ہیں, بیان کرنے کا موقع نہیں. یہ اسلام غریب ہو گیا ہے. نبی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں بھی یہ حدیث لا کر غریب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام بڑھے گا, پھیلے گا, لیکن آخر میں یہ غریب سمجھا جائے گا, انوکھا سمجھا جائے گا, جیسے حالت ہو رہی ہے. اللہ معاف کرے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. ابن حمام کہتے ہیں یہ کلمتان موصوف اپنی صفتوں سے مل کر یہ مبتدا ہے. آگے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ عظیم, یہ خبر ہے اس کی. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں, کلمتان اپنی صفتوں سے مل کر خبر مقدم ہے, اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ مبتدا مؤخر ہے. خیر احتمال دونوں ہیں. کلمتان اگرچہ نکرہ ہے لیکن صفت آ گئی ہے, نکرہ موصوفہ مبتدا بن سکتا ہے. فرمایا کلمتان 2 کلمے ہیں. کلمتان تثنیہ ہے کلمتن کا, کلمتن واحد ہے. کلمتن نحوی اصطلاح میں اس کی تعریف اور ہے. نحوی اصطلاح میں کلمہ کس سے کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد, جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا. اکیلا لفظ جو اپنا معنی دے اس کو کلمہ کہتے ہیں, بامعنی لفظ کو. لیکن شریعت کی اصطلاح میں جب بھی کلمہ آئے گا کلام کے معنی میں ہوگا. شرعی اصطلاح میں یہ شرعی اصطلاح ہے. یہاں کلمتان تثنیہ کلمتن کا اور مراد سے کلام ہے. وہ کلمتان کا نا کلامان مفیدان, 2 جملے ہیں جو پورا فائدہ دینے والے ہیں. تو یہاں کلمے کی تعریف نحو والی استعمال نہ کریں. کلمے کی تعریف یہاں شرعی اصطلاح میں ہے. 2 کلام مفید کلام مراد ہیں. وہ 2 جملے ہیں حبیبتان الرحمن, جو رحمان کو بڑے پیارے لگتے ہیں. ہمیں وہ چیز دیکھنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے, دنیا کے پسند ناپسند کو نظر انداز کر دیں. حبیبتان تثنیہ ہے, اس کا واحد حبیبتن ہے. حبیبتن فعیلتن کا وزن ہے, اور فعیلن کے لیے نحوی قاعدہ ہے کہ لفظ جب فعیلن کے وزن پر صفت آ جائے وہ مذکر مؤنث میں یکساں استعمال ہوتی ہے, اس میں تال آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں حبیبتان تثنیہ حبیبن کا فعیل کے وزن پر یہاں تا کیوں آئی ہے, یہ اعتراض ہے. اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں کہ یہ قاعدہ جو ہے نا کہ فعیلن کے وزن پر جو صفت کا صیغہ ہو وہ مذکر مؤنث میں یکساں استعمال ہوتا ہے. رجل جریح, امرأۃ جریح نہیں کہیں گے. لیکن یہاں طے کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ قاعدہ جواز کا ہے, وجوب کا نہیں. تال آنا واجب نہیں ہے لیکن آ سکتی ہے, یہاں آگے کوئی حرج نہیں. تو جو یہ ہے کہ فعیل کے وزن پر تا نہیں آتی, یکساں استعمال ہوتا ہے, وہ جواز کا قاعدہ ہے. تا نہ لائیں تب بھی صحیح ہے, تا آ جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ قاعدہ جواز کا ہے, وجوب کا نہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ واحد میں ہے, تثنیہ میں نہیں. اور فعیل کا وزن واحد ہو پھر مذکر مؤنث میں یکساں استعمال ہوگا. اور تثنیہ جمع ہو پھر فرق کیا جائے گا تے کے ساتھ. مذکر میں تے نہیں لائی جائے گی, مؤنث میں تا لائی جائے گی. کلمتان پیش مؤنث ہے, اور حبیبتان میں مؤنث لایا گیا ہے. تیسرا جواب دیا گیا کہ یہ مشاکلت کی بنا پر تا لائی گئی ہے, کیونکہ باقی کلمات کلمتان خفیفتان ثقیلتان, خفیفتان ثقیلتان یہ تے کے ساتھ تھے. ان کے ہم شکل بنانے کے لیے حبیبتان تے کے ساتھ استعمال ہو گیا ہے. یہ 2 کلمے اللہ رب العزت کو بڑے پیارے ہیں. رحمان کو رحمت اللہ کی صفت ہے, اس میں بڑی بحث ہے, وقت نہیں ہے. خفیفتان علی اللسان, یہ زبان پڑھ بنے نرم ہیں. یار قاری صاحب آئندہ نے کو سمجھا کر لائے,
یہ شور نہیں، بد نظمی جو ہے اجلاس کا بیڑا گھر کر دیتی، خاتمہ کر دیتی، اتنا شور۔ ان کو سمجھائیں کلاسوں میں استاد کہ یہ انداز صحیح نہیں ہے، یہ بد نظمی ہے جو اجلاس پروگرام کو بالکل نکارہ بنا دیتی ہے، کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں۔ خفیفتان اللسان، زبان پر بڑے نرم ہیں، عالم ہو جاہل ہو سب آرام سے نرمی سے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، ان پڑھ بھی ان کلمات کو آسانی سے ادا کر سکتا ہے، جس کے حروف بالکل سادہ ہے اور بالکل کم حروف استعمال کیے گئے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اس کا باب سے تعلق ہے کہ یہ دو کلمات جو شخص اپنی زندگی میں ان کو اپنا ورد بنا لے، وظیفہ بنا لے، تو قیامت کے بعد پڑھنے والا جو ہے یہ کلمات اس کے ترازو میں بڑے وزنی ثابت ہوں گے، بھاری ثابت ہوں گے، اس کے نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری یہ حدیث اپنی کتاب کے 3 مقامات میں لائے ہیں۔ اس سے پہلے یہ حدیث کتاب الدعوات باب فضل التسبیح میں گزر چکی ہے، اور اس سے پہلے کتاب الایمان والنذور میں باب من قال واللہ لا تکلم، اس باب کے تحت یہ حدیث آ چکی ہے۔ تو یہ تیسرا مقام ہے جہاں یہ حدیث آئی ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب کے آخر میں لائے ہیں، گویا بتانا چاہتے ہیں کہ اس شخص کے اعمال قیامت کے دن وزنی ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے گا، کیونکہ بخاری کی پہلی حدیث نیتوں کے بارے میں ہے، انما الاعمال بالنیات، آخری حدیث وزن اعمال کے بارے میں ہے۔ امام بخاری شروع والی حدیث نیتوں کی، آخر میں وزن اعمال کی حدیث لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کے اعمال وزنی ثابت ہوں گے جو خلوص نیت سے عمل کرے، خلوص نیت سے، کوئی ریاکاری پیش نظر نہ ہو، حصول شہرت پیش نظر نہ ہو، دکھلاوا پیش نظر نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کلمات کو ادا کرے گا، بلکہ ہر عمل خلوص نیت سے کرے گا، اس کے عمل قیامت کے دن وزنی ثابت ہوں گے۔ خلوص نیت پہلی حدیث کے ساتھ اس حدیث کا رابطہ ہو جاتا ہے، مناسبت ہو جاتی ہے۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اس شخص کے اعمال وزنی ہوں گے جو خلوص نیت سے اعمال سر انجام دے گا۔ امام بخاری آخر میں حدیث لائے ہیں تاکہ اپنی کتاب تسبیح پر ختم کریں۔ ٹائم ہے کیا ختم؟ ٹائم ختم۔ گویا حدیث آتی ہے کہ کفارہ مجلس کی دعا آپ پڑھتے ہیں، وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی۔ امام بخاری کی کچھ شرطیں ہیں، صحیح حدیث بھی ان شرطوں کے مطابق ہو تب اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ جو کفارہ مجلس کی جو دوسری دعا آپ پڑھتے ہیں وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے، لیکن امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں جو ان کی شرط کے مطابق ہے، اور یہ بھی تسبیح پر ختم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی نزاہت میں پاک دامنی پر، پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی تعریفوں کے ساتھ، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عظمت والا ہے۔ اللہ رب العزت، لفظ اللہ جو ہے یہاں نام استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا کی تعریف کیا ہے؟ هو الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الکمالات والمنزہ من جمیع النقائص۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، واجب الوجود میں نے جس کا ہر وقت ہونا ضروری ہے۔ ماضی میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا جہاں جب اللہ کی ذات نہ ہو، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، اور مستقبل میں کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا مستقبل میں جہاں اللہ کی ذات نہ ہو، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں مرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر موت حرام ہے، یہ واجب الوجود ہے۔ تمام کمالات سے متصف ہے، تمام نقص و عیبوں سے پاک ہے۔ بات کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کریں جو نقص والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نقصوں سے پاک ہے، منزہ ہے، لہذا اللہ ایسا نام ہے اللہ کا ذاتی، اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ آج کل لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کر لیتے ہیں، حالانکہ خدا اس کا متبادل نہیں ہے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خدا کا معنی خود آنے والا، اللہ کا خود آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ تو نہیں کہ پہلے نہیں تھا پھر آنے والا بنا ہے، خدا کا لفظ بولنا نہیں چاہیے۔ خدا کا معنی خود آنے والا، فارسی کا لفظ خود آنے والا میں ہیں، آپ ہیں، پہلے نہیں تھے پھر آنے والے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ لانے والا ہے۔ تو آنے والا تو وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، تو اس پر نہ ہے ہی نہیں، کبھی عدم آیا ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کا اللہ ہی نام کہنا چاہیے، خدا اس کا متبادل نہیں ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں شامل ہی نہیں۔
اللہ کے کتنے نام ہیں، یہ بات لمبی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر کیا ہے، کفارہ مجلس کے طور پر۔ لہٰذا پاک ہے اللہ تعالیٰ جو اپنی تعریفوں کے ساتھ، اور پاک ہے اللہ رب العزت جو عظمتوں والا ہے۔ میرے بھائیوں، لغو بولنے کے بجائے، خرافات بولنے کے بجائے، اپنی زبان کو لغو استعمال کرنے کے بجائے آپ اس ورد کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اسی کلمے کو فارغ اوقات میں پڑھیں، سفر کریں تو بجائے اس کے کہ آپ خاموش بیٹھیں، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، آپ کا ترازو نیکیوں کا قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا، نجات ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی نجات ہے، وہ اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم نبی پاک کے سنہری ارشادات پر عمل پیرا ہو جائیں، ان وظائف کو اپنا ورد بنا لیں، چلتے پھرتے فارغ وقت میں بجائے ڈرامے دیکھنے کے، بجائے موبائل پر انڈیا کی فلمیں دیکھنے کے، مسلمان ہو کر انڈیا کی فلمیں، ان کے بجائے یہ کلمات یہ فائدہ دیں گے، انڈیا کی فلمیں دیکھیں گے، موبائل پر غلط پروگرام دیکھیں گے، قیامت کو لے ڈوبیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو بھی جو ہم نے پڑھا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے جائیں تو اللہ ہم پر راضی ہو، ناراض نہ ہو، یہ ہمیشہ فکر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔